جتنے بیمار ہیں حاضرین میں یا جس مومن مومنات نے اپنی جلد صحتیابی کے لیے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، ان کی جلد صحتیابی کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات صلی محمد تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات صلی اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے اور ایمان والوں کو بھی کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر کوئی بہترین تمہارے لیے عمل ہے اس دنیا میں، وہ میری محبت، وہ میری چاہت، وہ ہستیاں جن کے لیے میں نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، وہ محمد و آل محمد ہے، ان پہ درود پڑھو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میزان والے دن، جس دن آپ کے نام اعمال آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے اور تولے جائیں گے اور آپ کے پلڑے میں آپ کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے، اگر وہ ہمارا محب ہوگا، اس کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو میں تو وہیں کھڑا ہوں گا، میں صرف ایک کام کروں گا، وہ تیرا ایک عمل جو تو نے زندگی میں کیا تھا، ہاں میں اس کا اجر ہے تیرے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھ دوں گا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا یا رسول اللہ ایسا کون سا عمل ہے جو زندگی میں کیا ہوگا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا؟ کہا کچھ تو مجھ پہ اور میری آل پہ تو نے ایک دفعہ ضرور بھیجا تھا، اس کا اجر میں نے پلڑے پر رکھا، تیرے نام اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک سیام بندگان خدا کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ خیر و برکات اور رحمات والے مہینے پھر ہمیں نصیب ہونے والے ہیں۔ ایک ماہ رجب جو اللہ کا مہینہ ہے اور اس کو رجب الاسعد بھی کہا گیا، اصل کہتے ہیں برسانے کو کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور رحمتیں برساتا ہے۔ یہ گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرت طلب کا مہینہ ہے۔ اتنی زیادہ خیر و برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا مقبول کیا کہ لوگوں نے بھی اس کی عظمت کو جانا، اور جو محرم مہینے تھے جن کے اندر جنگ و جدال جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا تھا، عربوں میں اس مہینے کے اندر وہ عبادات کیا کرتے تھے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ جس کی عظمت کو ہر کوئی پا سکتا ہے، جو جس نے اس کو سر کر لیا، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک مہینے میں رجب المرجب میں ایک روزہ رکھے گا کشمیری خدا کے لیے، گویا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے پورا مہینہ جو ہے وہ روزہ رکھا، اور صرف ایک روزہ جو ہے یہ آتش جہنم سے دور کر دیتا۔ اور فرمایا جس نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ رکھا گویا جہنم کی آگ اس سے 100 سال کی دوری پہ چلی گئی، اور جس نے 3 روزے رکھے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت کو واجب قرار دے دیا۔ ہم لوگ عبادات سے کافی دور ہو چکے ہیں، ہاں آج مفاد اٹھائیے، خیر و برکات جو ہیں اس ماہ مبارک میں نازل ہو رہی ہیں، یقیناً نمازیں ہیں، تعلیمات ہیں، بہت سے اذکار ہیں،
جن کا ابھی تک ہم نے مطالعہ نہیں کیا، ہمیں کوئی نہیں پتا، بسم اللہ کیجیے، آج مفاتیح الجنان اٹھائیے، اس کے اندر ہماری آسانی ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہے، تو اس ترجمے کو بھی پکڑ کے اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو پھر بھی ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جو دعائیں ہمیں مانگنا نہیں آتی تھی، محمد والے محمد نے ہمیں ایسی سکھائی ہے، ایسا مانگنا بتایا ہے جیسے مانگنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اندر شوق عبادت ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم خطاکار بندے، رسیا بندے ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معصوم نہیں بنایا، لیکن ساتھ میں یہ سہارا بھی دیا ہے کہ میرے سے تم استغفار کرو، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی طہارت کا قطر عمل نہیں ہے۔ آپ چاہے جس حالت میں ہیں، یہ وہ عبادت ہے استغفار کی، اس کے لیے قبلہ رخ بھی ہونا شرط نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص معصوم نہیں ہے ہم میں جو گناہ گار نہ ہو، جو دودھ سے دھلا ہو، جو اپنے آپ کو بالکل پاک و پاکیزہ اور بری الخطا سمجھتا ہو نا۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ گناہ ہیں، ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتنی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری نظر میں برائی نہیں ہے، وہ برائیاں ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کرتے ہیں اگر آپ مطالعہ کریں دعاؤں کا کہ اے پروردگار، ہمارے وہ گناہ جو ہم نے اعلان کیے ان کو معاف فرما، جو چھپ کے کیے ان کو معاف فرما، جو جان کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو انجانے میں سر انجام دیے گئے ہیں پروردگار ان کو بھی معاف فرما۔ عزیزان گرامی، ہماری پیشی ہونی ہے اس حاکم کے سامنے، اس قاضی کے سامنے جو ہمارے گناہوں کے اوپر خود شاہد ہے، خود وہ گواہ ہے کہ ہاں تم نے یہ گناہ کیے ہیں، اور اسی کی عدالت میں ہمارا یہ قضیہ، ہمارا کیس جو ہے وہ پیش ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، خود ہی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، پھر خود ہی توبہ استغفار کرنی پڑے گی، اس جج کو راضی کرنا پڑے گا، اس سے پہلے گناہوں کو قبول کر کے اس کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ آئندہ نہیں کروں گا، ساری قوت طاقت تیری طرف سے، بس تو مجھے عطا کرتا رہے تاکہ تیرے دشمن شیطان مردود سے میں پناہ لیتا رہوں اور اس کے ساتھ جنگ کرتا رہوں، اور تیز دشمنی زیادہ سے زیادہ میرا مقدر بنے۔ عزیزان گرامی، بہترین موقع ہے ہمیں اس سے استفادہ کرنے کا۔ یہ ماہ مبارک، ماہ رجب المرجب، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم لوگ بیج بوتے ہیں۔ وہ نیکیوں کے بیج جو آج بوئیں گے وہ ماہ شعبان کے اندر پودا بنے گا، وہ جیسے ہی اوپر پڑے گا ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے پروردگار کا، جس کے اندر وہ پھل ہیں کہ جس کے اندر ہم اس کے پھل کو کاٹتے ہیں۔ کوشش کیجئے جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیے، جتنے زیادہ سے زیادہ تعلیمات پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، جتنی دعائیں مناجات، جتنا زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو پروردگار کی حمد و ثنا اور استغفار کے اندر مشغول رکھ سکتے ہیں رکھیے، تاکہ پروردگار ہم سے راضی و خوشنود ہو۔ جیسے بات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رجب مرجب اپنی عظمتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت سی خوشیاں بھی لے کے آیا، جس کے اندر آپ نے پہلے ہی مبارک دن میں یکم رجب المرجب امام محمد باقر علیہ السلام کی خوشی دیکھی، امام علی نقی علیہ السلام کے دن منائے آپ نے۔ یقیناً
ان کی عظمتیں، بلندیاں، ان کی وہ سیرت ہمارے لیے مشرف رہا ہے۔ آگے جو دن آنے والے ہیں اگر ان کو دیکھیں تو ہمارے لیے وہ دن بھی عید سے کم دن نہیں ہے اور خوشیوں سے بھرے ہوئے دن ہے کہ وہ 10 رجب المرجب جس میں وہ فاتح کربلا، وہ شخصیت جو بظاہر تو 6 ماہ کی تھی لیکن کربلا کے اس عظیم واقعے کو سیاسی نہیں بننے دیا، جس کی ایک مسکراہٹ نے لشکر یزید کو الٹ کے رکھ دیا، جس نے یہ بتا دیا کہ تم اپنی فوج کو ایک طرف رکھو، میری مسکراہٹ دیکھ لو کہ میں علی کا علی بیٹا ہوں، تم اس سے زیادہ بھی لے آتے تو میرے سامنے کچھ نہ تھا۔ وہ علی اصغر جس نے نوک سینہ کے اوپر سوار ہو کے بتا دیا تھا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ وہ مبارک دن جس دن جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا دن ہے کہ وہ مولود کہ جن کے بابا علی ابن موسیٰ رضا ہر طرح کی بیماری کی شفا، ہر در سے دھتکارے گئے کی راہ نجات علیہ السلام، وہ باب الحوائج جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، رسول اللہ کی طرف ان کو بھی اختر کا تانا دیا گیا اور آخر عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام محمد تقی الجواد جیسا فرزند عطا کیا۔ لیکن امام کی قسمت کے 7 سال کی عمر میں یتیم مقدر بنی، دنیا پریشان تھی کہ امام تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، صغر سنی ہے، امام تو بہت سے علوم کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے اسرار الہی ان کے اندر ہوتے ہیں، یہ بہت ہی چھوٹے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اسی 7 سال کی عمر میں مامون کے تمام تر مناظروں کو فتح کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص افراد ہیں، ہم منصوص من اللہ ہیں، ہم علم لدنی کے مالک ہیں۔ اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ابھی 7 سے 8 سال کا ظاہری سن ہے کہ مامون شکار میں جاتا ہے اور شکار تو نہیں حاصل کرتا ہے، چھوٹی سی مچھلی اس کا پاس پکڑ کے اس کے ہاتھ میں لا تھماتا ہے تو امام سے سوال کرتا ہے کہ اے امام زادے ذرا یہ تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام جو فصاحت و بلاغت کی ایک منزلت پہ ہوتے ہیں اور فصاحت بلاغت ان کی تحریر کی کنیز ہے، بہت مختصر جواب دے سکتے تھے، چھوٹی مچھلی ہے تمہارے ہاتھ میں، بلکہ مولا نے یہاں پہ بتایا کہ دیکھ جب بادشاہ وقت اپنے امور زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، اپنے جہاں جلال دکھانے کے لیے لشکر کو ساتھ لے کے شکار کھیلنے کو جاتا ہے اور جب اپنا شکار جو ہے وہ پکڑنے کے لیے اپنے پاس کو بھیجتا ہے تو فضاؤں میں تو اس کو کوئی بڑا شکار دکھائی نہیں دیتا، زمین پہ تو اسے کوئی شکار دکھائی نہیں دیتا، تو پھر وہ بڑی بڑی مچھلیاں جو اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے دریا کے کناروں پہ آتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں، وہ تو چلی جاتی ہیں مگر وہ چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ فوراً سے واپس نہیں چل جا سکتی، تو ان کو بعد جا کے اس ایک مچھلی کو اپنے چونچ میں ڈال کے بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ کے کہتا ہے لے میں یہ شکار کر کے لایا ہوں، اور بادشاہ وقت اسی شکار کو امام وقت کے سامنے اپنی مٹھی میں بند کر کے پوچھتا ہے بتا کیا ہے؟
بلکہ سمندروں کی تہوں کے اندر پانی کی مخلوق کے اوپر بھی ہماری تمام حکومت ہے. ہم سب جانتے ہیں مامون نے صرف اسی واقعے کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ امام سے طے کر دیا. اور جب بادشاہ وقت ایسا کام کرے، کون ہے؟ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، بادشاہ وقت ہے، اور اپنی بیٹی کا رشتہ ہے چھوٹے سے 8 سالہ بچے کے ساتھ طے کر دیا ہے، یقیناً پوری سلطنت میں ہلچل مچتی ہے. تو سب نے اعتراض کیا، اور اعتراض اتنا بڑا کہ بات یہاں تک طے ہوئی کہ ہاں میں نے تو امتحان لے لیا، میں نے تو پرکھ لیا، تم بھی پرکھ کے دیکھ لو کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کروں. کہا ٹھیک ہے. علماء کرام کو بلایا گیا، بہت بڑی بڑی علمی شخصیات کو بلایا گیا. طے ہوا اور تو کوئی اس قابل ہے نہیں. تاجر قزاق، مفتی اعظم یحییٰ بن اقسم کو آگے کیا گیا. عزیزان گرامی، ایسا امتحان لیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ یحییٰ بن اقسم سے جب امام نے سوال کیا نا، امام نے تو جواب دیا جو دیا. یحییٰ بن اقسم کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے اگر جواب آتا ہوا تو دوں گا، وَإِلَّا آپ ہی بتا دیجیے گا اس کا جواب. عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا بچہ جو قاضی قضات کو شکست دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو قاضی قضات بہت بڑے بڑے دعویٰ کرتا تھا علمی سطح کے کمائی، اتنا بڑا عالم فاضل، امام کے قدموں پہ جھکتا ہوا دکھائی دیتا. عزیزان گرامی، یہ ہمارے ہی آئمہ کی عظمت ہے جو اس دنیا میں ہمارے لیے ہادی بن گیا. ہمارا ان کے اوپر ایمان ضروری ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق پر تھے، حق پر رہے، حق کی بات کی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کیا، رسول اللہ کی شریعت کو عام کیا، اور حق پہ ہی ان کی شہادت ہوئی ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے جو میں معذرت کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ان کو بس کچھ ڈال دیا. مولا سجاد تک تو ہم جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن پوچھا جائے امام جواد علیہ السلام کون ہے؟ اچھا وہ بھی کوئی امام ہے؟ جی ہمیں نہیں پتا. میرے ساتھ زیارات کے سفر میں آپ سب کی نیابت میں تھا، سفر عشق کربلا کر کے، ابھی مشرق کا سفر کر کے ابھی حاضر خدمت ہوں. خدا ہم سب کو زیارت قبر امام حسین نصیب فرمائے، زیارت امام رضا علیہ السلام نصیب فرمائے. ایک پروفیسر صاحب میرے ساتھ تھے اس سفر میں، گزشتہ سفر. مولا امام حسین کاظم علیہ السلام کاظمین میں مدفون ہے. 2 وہاں کی گنبد ہیں، بہت بڑی زری ہے. باہر بیٹھو، میں نے کہا میں وضو کر کے ابھی آیا، آپ بیٹھیے. 2 سے 5 منٹ لگے تو میں اسی مقررہ مقام پہ پہنچا تو دیکھا تو وہ پروفیسر صاحب واپس پلٹ رہے. میں نے کہا ہاں میں تو زیارت کر کے بھی آ گیا. میں نے کہا 5 منٹ نہیں ہوئے کہ میں 3-4 دفعہ آ چکا ہوں. میں نے ایسی احتیاطاً پوچھ لیا، ذرا بتاؤ تو صحیح یہاں پہ کون سے امام دفن؟ جی مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اور اچھا معذرت کے ساتھ ادھر بھی بہت سے ایسے لوگ بیٹھے جن کو نہیں پتا. صلوات پڑھتے محمد وآلہ اور تو کوئی نہیں. میں نے کہا 2 گنبد ہیں. ہاں 2 گنبد ہیں، بڑی زری ہے. ہاں یہاں بھی محمد تقی علیہ السلام بھی ان کی قبر بھی یہاں پہ. ہاں دیکھی تو ہے. عزیزان گرامی، جب معرفت نہیں ہوتی تو
کتنا مرضی پڑھا لکھا بندہ ہو، حالت یہی رہتی ہے۔ اسلامی گرامی، ہمیں ائمہ کی سیرت کو پڑھنا ہمارا فخر ہے، ناز ہے کہ ہم ان کی ولادت بھی جانتے ہیں، ان کی زندگی بھی جانتے ہیں، ان کی شہادت کے دن بھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں ان کے والدین کا بھی پتہ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ لیکن کہیں یہ فخر شرمندگی میں نہ بدل جائے کہ ہمیں جب سوال کیا جائے تو ہم آگے سے کوئی جواب دینے والے نہ ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح 13 رجب المرجب، وہ مبارک دن جو یقیناً ہم سب مومنین کے لیے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے ہیں، یقیناً سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، پیش کی مبارکباد، ادارہ منہاج الحسین میں جشن کا بھی اہتمام رہے گا، آپ لوگ بھی جشن کریں گے، لیکن سیرت امیر المومنین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر آسمان و زمین کی تمام مخلوق جو لکھنے والی بن جائے، تمام درخت جو ہے وہ قلم بن جائے، تمام پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اب سب لکھنے لگ جائیں، لیکن علی تیرے فضائل کو پھر بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ لیکن میں یہ سوال آپ کو پیش بھی کروں گا کہ دیکھیے گا مولا علی کے فضائل کتنے آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جو فضائل کی روح سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہی نسخہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ نہج البلاغہ کا ہے۔ اگرچہ وہ بعد میں کتاب لکھی گئی امام کے ان خطوط کو، ان خطبات کو، ان مکتوبات کو، ان فرمودات کو جمع کیا گیا، لیکن کتنا اس سٹیج سے بیان ہوگا، کتنی مولا امیر المومنین کی احادیث آپ یاد کریں گے یا سٹیج سے یاد کر کے آپ کو سنائی جائیں گی، آپ کے سامنے اس دفعہ محسوس کیجئے گا۔ اگر کمی لگے تو پھر اگلے سال جو پورا سال ہوگا اس پہ کام کیجئے گا۔ ہاں، دیر آئے درست آئے، تو پھر انشاءاللہ بہت زیادہ عظمت آپ کے سامنے دکھے گی۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے جو جوف کعبہ میں تشریف لے گیا ہے، جن کے لیے کعبہ کی دیوار کے اندر در بنا، وہ ہستی جس نے سب سے پہلے اگر زیارت کی تو چہرے رسول کی زیارت کی، جس نے سب سے پہلے غذا کھائی تو رسول خدا کے لعب دہن کی غذا کھائی، وہ امیر المومنین جو ابھی جھولے میں ہے لیکن اجدر کو چیر ڈالتے ہیں، وہ امیر المومنین جو رسول اللہ کا کے بھائی بنے، شوہر بطول بنے، وہ علی ابن ابی طالب جو حسنین کے بابا بنے، وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ بلندیاں جہاں پہ کوئی نہ پہنچ سکا، جناب امیر المومنین پہنچے کہ دوش نبوت کے اوپر سوار ہوئے۔ عزیزان گرامی، وہ امیر المومنین جو امیر المومنین ہیں، یاسف الدین ہیں، جو امام المتقین ہیں، عزیزان گرامی، رسول اللہ نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ کتنی عظمت ہے، کتنی بلندیاں ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اول تو سارا کا سارا قرآن کریم ہی مولا امیر المومنین کی مدحت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ اہل علم بیٹھے ہیں اور بزرگوں نے بڑے بڑے خوبصورت نقطے دیے کہ مولا امیر المومنین نے اپنے آپ کو با کے نیچے کا نقطہ قرار دیا، انا نقطہ الذی تحت البا، کہ میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے، اور
خطبہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ بات کا نقطہ جب علی نے کہہ دیا تو پھر اب جب بھی کوئی قلم اٹھانے والا کوئی بھی لفظ لکھے گا تو سب سے پہلے کیا لکھے گا؟ ایک نقطہ بنائے گا اور پھر قلم چلائے گا. تو علی نے کہا یہ سارا کا سارا قرآن میں علی ابن ابی طالب. ذرا گرامی، آیت تطہیر، آیت مبالہ، آیت مودت، پوری صورت ہے ساری کی ساری مولا امیر المومنین کی شان میں ہے. اور اہل سنت اور اہل تشیع اور تمام مفسرین کے اندر اختلاف، اور جہاں پہ اتنی زیادہ اختلافات ہیں وہاں پہ ایک بات پہ مشترک ہے کہ مولا امیر المومنین وہ ہستی ہیں جن کی شان میں قرآن کے اندر 300 آیات موجود ہیں. اور یہ علیحدہ بات ہے، ہمیں شاید ایک دن آتی ہو صلوات علی محمد و آل محمد. اور پھر یہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی عظمت ہے کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کی آیت آتے تھے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، اس کے سب سے پہلے مصداق اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیونکہ سب سے پہلے اگر کسی نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ہے تو جناب امیر المومنین کی ہے. جس نے رسول اللہ پہ ایمان لے کے آئے تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. وہ امیر المومنین جو ابھی 13 سالوں کے ہیں تو عداوت العشیرہ کے اندر رسول اللہ نے انہیں اپنا جانشین، اپنا وصی، اپنا خلیفہ مقرر کیا. جو فاتح احد رہے، جو فاتح خیبر و خندق اور احد کے اندر مرد میدان قرار پائے. اتنی شجاعت کہ احد کے اندر جب دفاع رسول کے اندر جب مولا نے تلوار چلائی، مولا کی تلوار ٹوٹ گئی تو جبرائیل جو ہے وہ خزانہ پروردگار سے تلوار لے کے آیا. ابھی چیک کیا نہیں کہ پتہ نہیں علی اس تلوار کو چلا سکتا ہے کہ نہیں، ابھی دیکھ ہی رہا ہے. پلٹ کے کیا دیکھتا ہے، علی نے ایسی تلوار چلائی، ایسی تلوار چلائی کہ قصیدہ پڑھتا ہوا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. اور پھر میدان خندق کے اندر عمر بن عبد الوهاب کو مار کے کل ایمان قرار پائے. اور ایک سر تو سکلین کی عبادت سے بھی قیمتی جو ہے وہ قرار دلوایا. عزیزان گرامی، اور امیر المومنین کی ساری زندگی اطاعت رسول میں گزری. بستر رسول کے اوپر لے کے جب تلواروں کے سائے کے اندر علی سوئے ہیں تو اللہ کی مرضیوں کو خریدا. کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں. وہ تبوک ایک جنگ تھی جہاں پہ رسول اللہ مولا امیر المومنین کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے تھے. وہ بھی اس لیے جب مولا نے کہا آپ کی جان کو تو خطرہ نہیں ہو، اگر آپ جا رہے ہیں تو کہا یا علی اگر ہوا بھی تو کون سا دور ہے. عزیزان گرامی، اپنا جانشین مقرر کر کے گئے، اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے مدینہ منورہ میں. یاری جنگ نہیں ہونی، امتحان ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اے میرے حبیب علی نے جو اتنا کام کیا، اگر تو نے یہ کام کیا نہ تو تیری کوئی محنت قابل قبول نہیں. کہا مولا کیا؟ کہا ولایت امیر المومنین کا اعلان. رسول اللہ نے پہلوانوں کا منبر بنایا، اہتمام کیا، 3 دن انتظار کیا. اگلے والے حاجی واپس پلٹو، پیچھے والوں تم بھی میں پہنچ لو، دائیں بائیں والے تم بھی آ جاؤ. پہلوانوں کا منبر بنا کے رسول اللہ نے مولا امیر المومنین کے بازو کو پکڑ کے دکھا کے بتا دیا، اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا.
کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اولادہ المعصومین الی قوم یوم القیامہ اور اس کی آل میں سے جتنے میرے بعد آئیں گے کب تک یوم القیامہ قیامت تک عزیزان گرامی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی سیرت تو ہمیں جاننا ہے ہم صرف علی علی کرتے رہیں